بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ مجلس خصوصی طور پر مستورات کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اگرچہ اس گاؤں کے مرد حضرات ذمہ داران بھی یہاں تشریف فرما ہیں، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جو مرد لوگ ہیں، ہمارا اور آپ کا جو دین سے واسطہ ہے اور دین سیکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ تو بہت آسان ہے۔ مرد جب مرضی مسجد میں حاضر باش ہو سکتا ہے، جمعے میں آ کر جمعے کا خطبہ سنتا ہے، دور دراز علاقوں تک جا کر جلسے جلوس کو سن کر آ سکتا ہے، لیکن ہمارے گھروں کی جو مستورات ہیں، عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، وہ اس طرح کے مواقع انہیں میسر نہیں آتے کہ وہ دین کی باتیں سنتی رہیں۔ حالانکہ آج کے دور میں مستورات کے لیے بھی، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بھی یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے کہ وہ دین کا کوئی مسئلہ معلوم کرنا چاہیں، دین کی کوئی بات سیکھنی چاہیں، دین کی کوئی تقریر سننا چاہیں اور انہیں موقع میسر نہ ہو۔ اس لیے کہ آج ہر ہاتھ میں اینڈرائیڈ اور اسمارٹ فون ہے، خواہ وہ خاتون خانہ ہو یا گھر کا مرد ہو، ہر کسی کے پاس علیحدہ علیحدہ اسمارٹ فون ہے، اینڈرائیڈ موبائل ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کے پاس بہت فرصت ہے کہ وہ یوٹیوب میں، فیس بک میں وہ سرچ کر کے بنگلہ گانے سنتی ہیں، گیت سنتی ہیں، کویتائیں سنتی ہیں، اول جلول قصے سنتی ہیں، اوٹ پٹانگ کہانیاں سنتی ہیں، کامیڈی دیکھتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھتی ہیں۔ لیکن اگر کچھ نہیں دیکھتی تو قرآن کی تلاوت نہیں سنتی، اگر کچھ نہیں سنتی تو علماء کی تقریریں نہیں سنتی، اگر ان کے کانوں کو کوئی آواز نہیں پہنچتی تو قال اللہ و قال الرسول کی آواز نہیں پہنچتی۔ حالانکہ موبائل کے اندر جس طرح گانے آتے ہیں، جس طرح سنگیت کی آواز آتی ہے، جس طرح میوزک کی آواز آتی ہے، جس طرح موبائل میں تماشا دیکھا جاتا ہے، آپ چاہیں تو اسی موبائل کے اندر تقریر بھی دیکھ سکتے ہیں، اسی موبائل کے اندر نماز کا طریقہ بھی سیکھ سکتے ہیں، اسی موبائل سے آپ قرآن کے پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ آج کے دور میں یہ ڈیجیٹل زمانہ ہے، دنیا بہت ترقی کر چکی ہے۔ آج یہاں کا بیٹھا ہوا آدمی لائیو براہ راست امریکہ کے آدمی کو دیکھ کر گفتگو کرتا ہے، اس کی نقل و حرکت کو دیکھتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، سویا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر اس سے گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ لائیو آپ تمام چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، دنیا آپ کی مٹھی میں ہے، آپ کے موبائل میں ہے۔ ایسے میں آپ کے موبائل کے اندر جب تقریریں موجود ہیں، آپ کے موبائل میں نظم اور نعت اور حمد موجود ہے، آپ کے موبائل کے اندر نماز کا طریقہ موجود ہے، قرآن پڑھنے کا طریقہ موجود ہے، قرآن کی مکمل تلاوت موجود ہے، قرآن کا مکمل ترجمہ موجود ہے، تو کیا ضرورت ہے ہمیں حفوات اور مغلظات سننے کی؟ کیا ضرورت ہے ہمیں اوٹ پٹانگ باتیں سننے کی؟ کیا ضرورت ہے ہمیں جھوٹی کہانیاں تلاش کر کے دیکھنے کی؟ اس موبائل کا صحیح استعمال
استعمال कीजिए, इसलिए कि मोबाइल का जो इस्तेमाल गलत होगा उसका भी आपसे हिसाब लिया जाएगा। अगर मोबाइल से आप गाना सुनेंगे तो वो वक्त तो आपका ज़ाय होगा ही, लेकिन एक एक लम्हा सुनने का गुनाह भी आपके नामे आमाल में लिखा जाएगा। इसी मोबाइल से अगर आप नेकी की बातें सुनेंगे, अगर सवाब की बातें सुनेंगे, अगर उलमाए किराम की बातें सुनेंगे, अगर कुरान और हदीस की बात सुनेंगे तो इसका आपको सवाब मिलेगा, और उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे तो उसका और भी ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। लेकिन अलमिया ये है कि हम लोग हफ़वात और मुग़ल्लज़ात को आगे बढ़ाते हैं, ऊट पटांग चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। मोबाइल में कोई किस्सा आ गया, चाहे वो मनगढ़ंत हो चाहे वो झूठा किस्सा हो, बस थोड़ी सी उसमें हंसी आनी चाहिए, चाहे किसी का मजाक बनाया गया हो, उसको फ़ौरन आगे भेज देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। लेकिन दीन की कोई बात हमारे सामने आती है तो उसको फॉरवर्ड करना तो क्या, शेयर करना तो दूर, उसको हम देखना भी गवारा नहीं करते, फ़ौरन स्किप कर देते हैं, फ़ौरन आगे बढ़ा देते हैं, और हमारा दिल शैतानी चीज़ों में लगता है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हमारी माँओं बहनों के पास फिर भी मौक़े कम होते हैं कि वो दीनी गुफ्तगू सुनें, दीन की बातों को सुनें। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तंजीम मुहिब्बीन इस्लाम एजुकेशनल ट्रस्ट के बानी व मबानी जनाब फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल करीम जामी साहब को कि उन्होंने एक मिशन शुरू किया मुहिब्बीन इस्लाम एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से। अपने गांव और इलाके के बाअसर लोगों से मशवरा करके एक तंजीम की बुनियाद रखी, और आज से नहीं तकरीबन 2-2.5 साल से इस तंजीम का काम चल रहा है। इस तंजीम के तहत जहां दूसरे रिफाही काम होते हैं, एक अहम काम ये किया जा रहा है कि गांव-गांव, बस्ती-बस्ती, महल्ला-महल्ला, करिया-करिया जाकर औरतों की मजलिस लगाकर, माँ बहनों की मजलिस लगाकर, मस्तूरात की मजलिस लगाकर उन्हें दीनी मसाइल बताए जाएँ, उन्हें दीन समझाया जाए, उन्हें कुरान का पैगाम सुनाया जाए, उन्हें हदीस का पैगाम सुनाया जाए। ये तंजीम मुहिब्बीन इस्लाम का मकसद है, जिसको लेकर अब्दुल करीम जामी साहब चल रहे हैं। ये काबिल मुबारकबाद हैं कि बेसरो सामानी के आलम में उन्होंने ये फिक्र की। आज बहुत से सरमायादार हैं, मालदार हैं, असासे वाले हैं, जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, वो चाहें तो रोज़ाना दीनी महफिलें मुनाकिद कर सकते हैं, सारा इंतज़ाम व इंसिराम कर सकते हैं, औरतों का मजमा लगा सकते हैं और उन तक दीन बआसानी पहुंचा सकते हैं। उनके पास है इंतज़ाम, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। और इन्होंने न कुछ रहते हुए अल्लाह पर तवक्कुल करके एक काम शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 2-2.5 साल से काम चल रहा है। आज आपके गांव में, आपके महल्ले में, गंजाबाड़ी की इस जामे मस्जिद में मस्तूरात की जो मजलिस मुनाकिद की गई है, आज जो आप लोगों को बुलाया गया है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि हमारी माँ बहनों तक कुरान हदीस का, दीन का, इस्लाम का पैगाम पहुँचे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। बीर और नेकी के कामों में, तकवा के कामों में एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का ताउन करो। गुनाह के कामों में, जुल्म के कामों में एक दूसरे की मदद ना करो, एक दूसरे का साथ ना दो। अगर कोई गुनाह का काम कर रहा है, अगर कोई गुनाह की दावत दे रहा है, अगर कोई आपसे आकर कह रहा है कि चलो चलो अभी अभी नई फिल्म आई हुई है जवान, चलकर इसको थिएटर में देखते हैं, आओ तुम भी पैसा दो हम भी पैसा मिलाते हैं, तो इसमें साथ देने की ज़रूरत नहीं है। उससे साफ कह दो कि भाई इस्लाम में फिल्म देखना जायज़ नहीं है, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, मैं तुम्हारे साथ पैसों का शेयर नहीं कर सकता, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हराम करार दिया है। हाँ हाँ, अगर कोई तुम्हारे गाँव में मजलिस मुनाकिद होती है, अगर कोई दीनी नशिस्त मुनाकिद होती है, अगर कभी मौलाना अब्दुल करीम जामी साहब अपनी तंजीम मुहिब्बीन इस्लाम के तहत कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई प्रोग्राम मुनाकिद करते हैं, वो मस्तूरात को बुलाते हैं, मर्दों को बुलाते हैं, दीन का पैगाम सुनाना उनका मकसद हो, तो फिर आप मुझे कहिए कि मैं उसमें क्या ताउन कर सकता हूँ, मैं कि उसमें क्या हिस्सा ले सकता हूँ, मैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँगा। तो ये है तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, के बिर, नेकी और तक़वा के कामों में एक दूसरे की मदद कीजिए। आज
آج ہم لوگ اپنا معائنہ کریں، اپنا محاسبہ کریں. آج ہم لوگ اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کیسے کاموں میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، ہم کیسے کاموں میں لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے. اگر بھلائی کا کام ہے تو آج ہم لوگ بھلائی کے کام سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں. آج ہم لوگوں کو خیر کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق نہیں ملتی. آج ہم لوگ برائی کے کاموں میں خود تو ملوث ہوتے ہی ہیں، لیکن اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو برائی کے کاموں میں اپنا شریک بنا لیتے ہیں. خاص کر میری ماں اور بہنوں، جب تم کسی کی برائی کرنے لگتی ہو، جب تم کسی کی چغلی کرنے لگتی ہو، جب تم کسی کے عیب ڈھونڈنے لگتی ہو، جب تم کسی کے عیب تلاش کرنے لگتی ہو، تو تم اپنی بہن کو بھی بلا لیتی ہو، اپنی بھابھی کو بھی بلا لیتی ہو، اپنی سخی سہیلی کو بھی بلا لیتی ہو، اپنی پڑوسن کو بھی بلا لیتی ہو اور کہتی ہو آؤ آؤ آج میں تمہیں فلاں عورت کی ایک بات بتاتی ہوں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ آج میں تمہیں فلاں عورت کی ایک بات بتاتی ہوں، فلاں عورت کو میں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی خود تو گناہ میں ملوث ہو ہی رہی ہے، برائی کر ہی رہی ہے، چغلی کر ہی رہی ہے، دوسری عورتوں کو بھی گناہ میں مبتلا کر رہی ہے. یہ کتنی بڑی غضبناک بات ہے. قرآن میں آیا کہ کسی کی برائی کرنا بھائی کے گوشت کھانے کی طرح ہے. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے بھائی کے گوشت کو کھائے؟ نہیں نہیں، ہرگز کوئی مسلمان تو کیا دنیا کا کوئی انسان اس کو گوارا نہیں کرے گا، خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو. اب بتائیے کہ ہماری عورتوں میں، ہماری ماؤں بہنوں میں، خواتین میں، مستورات میں یہ برائی عام ہے یا نہیں ہے؟ ذرا سی کسی کی بات پتہ چل جائے تو اس کو پورے گاؤں میں مشہور کرنا ضروری ہے. تھوڑی سی عیب کی بات ہو، برائی کی بات ہو تو اس کو پورے گاؤں میں تشہیر کر دیں گے اس کی. میڈیا آج اتنا ترقی کر چکا ہے کہ ادھر بٹن دباؤ ادھر خبر پہنچ جاتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ میڈیا سے زیادہ تیز ہماری ماؤں اور بہنوں کی تشہیری یہ مہم ہے. جو پیغام کو دوسرے تک پہنچانے کی جو طاقت آج بھی ہے وہ مستورات کے پاس زیادہ ہے. بات یہ آخر چپکے چپکے کیسے پھیلی بستی میں، بات یہ آخر چپکے چپکے کیسے پھیلی بستی میں نے تو جس کو بتایا سب سے کہا کہ مت کہنا. یہ ہے عورتوں کا کام، کہیں گی بھی اور یہ کہیں گی کہ بھائی کہنا نہیں. شیخ سعدی نے کہا فارسی میں، خاموشی بہک ضمیر دل خیش باکس گفتن و گفتن کے مگوئی. یعنی آپ کسی کو یہ کہہ کر کہ بھائی میں تم کو ایک بات بتا رہا ہوں کسی سے مت کہنا، اس سے بہتر ہے کہ تم خاموش رہو. اس لیے کہ اس کا بھی کوئی خاص ہوگا، وہ اپنے خاص سے بتائے گا اور کہے گا کسی سے مت کہنا. پھر اس کا ایک خاص ہوگا، وہ اپنے خاص کے پاس جائے گا، کہے گا ایک بات بتا رہا ہوں کسی کو مت بولنا. تو یہ بولتے بولتے پورے گاؤں میں بات پھیل جائے گی. ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ کسی سے مت کہنا اور پھر کہہ دے رہا ہے دوسرے آدمی سے. تو یہ برائی بہت عام ہو چکی ہے میری ماں اور بہنوں. اگر برائیاں گنوائی جائیں، بتائی جائیں، شمار کرائی جائیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں جو آج کل جھگڑا ہے، فساد ہے، ایک دوسرے سے اختلاف ہے، ایک دوسرے سے نا اتفاقی ہے اور ایک دوسرے سے بولنا بند ہے. بھابھی نند سے نہیں بول رہی ہے، نند بھابھی سے نہیں بول رہی ہے، ساس بہو سے نہیں بول رہی ہے، بہو ساس سے نہیں بول رہی ہے، آپس میں بات چیت بند ہے، ناچاکیاں ہیں، 6 مہینے ہو گئے کوئی بات چیت نہیں، جھگڑا ہے، لڑائی ہے، گالی ہے، گلوچ ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری زبان کنٹرول میں نہیں ہے. ہماری زبان کنٹرول. ابھی مولانا نے بنگلہ بھاشا میں تقریر کی، میں بنگلہ بولتا تو نہیں ہوں لیکن سمجھتا ہوں. انہوں نے وہ حدیث بتائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے جسم کی 2 چیزوں کی ذمہ داری لے لو، 2 چیزوں کی حفاظت کر لو جو تمہارے جبڑوں کے درمیان ہیں اور جو تمہارے رانوں کے درمیان ہے. یعنی اپنی زبان کی حفاظت کی گارنٹی دے دو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کتنی اہم حدیث ہے.
اگر کوئی میری ماں، کوئی میری بہن، کوئی میری خالہ، کوئی میری چچی، کوئی میری پھوپھی اگر یہ عہد کر لے کہ میں زندگی بھر اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کروں گی، میں اپنی زبان سے کسی کو گالی نہیں دوں گی، میں اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا نہیں کہوں گی، میں اپنی زبان سے کسی کی چغلی نہیں کروں گی، کسی کی برائی نہیں کروں گی، کسی کی عیب جوئی نہیں کروں گی، اور میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کروں گی، اپنے شوہر کے علاوہ میں کسی پر بری نظر نہیں ڈالوں گی، اگر وہ عہد کر لے پوری زندگی اس طرح وہ گزار دے، اس پاک دامنی کے ساتھ، اپنی زبان کی حفاظت کے ساتھ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ، تو وہ کل قیامت کے دن آخری نبی آقا نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، گلشن ہستی کے اولین، فصل بہار، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، جان عالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ دعویٰ پیش کر سکتی ہے کہ اے میرے آقا، اے میرے پیارے نبی، میں نے آپ کے ارشاد کے مطابق دنیا میں زندگی گزاری، میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، میں نے اپنی زبان کی حفاظت کی، اور آپ نے ایسے شخص کے لیے جنت کی ضمانت لے رکھی ہے، چلیے مجھے جنت کا دروازہ پار کرا دیجئے۔ کیا یہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا انشاءاللہ۔ اگر آپ گارنٹی دیتی ہیں کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں گی، شرمگاہ کی حفاظت کریں گی، تو انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت آپ پر صادق آئے گی اور آپ ضرور جنت میں جانے والی بنے گی۔ میرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ اس طرح کی مجلسیں جہاں بھی لگیں، دینی پروگرام ہو، مولانا عبدالکریم صاحب جامی کا ہو یا کسی بھی تنظیم کے تحت ہو، دینی پروگرام جہاں بھی ہو اس کو سپورٹ کیجئے، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، تمام لوگوں کی شرکت وہاں ضروری ہونی چاہیے، اور جو کچھ بھی سنیے اس پر عمل کی نیت سے، عمل کے ارادے سے اٹھیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔